بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں کے کفن میں اللہ کا نام چھپا دیا۔ رات خواب میں ماں بولی قبر کھدواؤ۔ مولوی سے پوچھ کر جو ہی قبر کھدوائی جان نکل گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر جو خبر مجھے سنا کر گئے تھے وہ جان نکال دینے والی تھی۔ ڈاکٹروں نے میری ماں کی موت کی تصدیق کر دی تھی اور میں نہیں کرتی ہی رہ گئی، کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ابھی رات تک تو وہ اچھی بھلی مجھ سے باتیں کر رہی تھی، پھر اچانک سے کیسے مر سکتی ہیں؟ ڈاکٹروں نے میری ماں کی موت کی تصدیق کرتے ہی کہہ دیا کہ آپ ڈیڈ باڈی گھر لے کر جا سکتے ہیں، اور اس بات پر مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ پل بھر میں ہی وہ عورت انسان سے ڈیڈ باڈی کے روپ میں بدل گئی تھی۔ خیر، اپنے شکستہ وجود کے ساتھ میں نے کسی طرح ایمبولینس وغیرہ کا بندوبست کیا اور ماں کی میت کو گھر واپس لے آئی، جہاں کچھ دیر پہلے میری ماں زندہ سانسیں لے رہی تھی۔ میت لاتے ہی سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ SHO لبنہ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی پل بھر میں میرا گھر لوگوں کے ہجوم سے بھر گیا اور لوگ گروہوں کی صورت میں میری ماں کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ محلے بھر کی عورتیں بھی ہمارے گھر میں جمع ہو گئیں۔ میں نے اپنے بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کو فون کر دیا، مگر سب نے کہا اب جنازے پر تو نہیں پہنچ سکتے، خیر ہم قلخوانی پر آ جائیں گے۔ اس بات پر میرا دل چاہا انہیں روک دوں کہ اگر اب نہیں آ سکتے تو بعد میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر فی الحال زبان میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی اور حواس معطل ہوئے جا رہے تھے۔ ان سب کے ساتھ میرے بھائی نے بھی کچھ ایسے ہی جملے بولے تھے کہ مجھے ابھی تو چھٹی نہیں مل سکتی، تم صبر رکھو، ہمت مت ہارنا، اور میں اکیلا رات تک پہنچ جاؤں گا، تمہاری بھابھی تو نہیں آ سکتی، باقی انتظامات وغیرہ تم کرواؤ اور میں جنازے میں شریک ہو جاؤں گا۔ میرا دل چاہا بھائی کا منہ نوچ لوں، کیا اسے ماں کے مرنے کی بالکل بھی فکر نہیں تھی؟ پر خیر اب کیا کیا جا سکتا تھا، انتظامات تو سارے محلے والے ہی دیکھ رہے تھے، میں اکیلی کیا کر سکتی تھی؟ صحیح کہتے ہیں سب، جہاں اپنے کام نہیں آتے وہاں غیر ہی ہمیشہ آگے ہوتے ہیں۔ خیر میرے لیے یہ سب کچھ سنبھالنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا، میں نے اپنے عملے کے مرد حضرات سے صرف ایک مرتبہ کہا اور انہوں نے فوراً سے جواب دیا، میڈم آپ فکر ہی نہ کریں، بس ہم دیکھ لیں گے۔ میری اماں کے جنازے پر ہمارے رشتہ داروں میں سے صرف ایک عورت آئی تھی جسے اماں ہمیشہ سے ہی ناپسند کرتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی انہیں ناپسند ہی کرنا تھا، مگر اس وقت جب وہ میری ماں کی مرگ پر آئیں تو مجھے ان سے بڑھ کر اچھا کوئی نہیں لگا تھا۔ ہمارے خاندان میں سب ان کا بہت احترام کرتے تھے اور وہ نہایت ہی نیک اور پرہیزگار تھیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے انہیں اپنی اب تک کی زندگی میں کسی مرد کے سامنے بے پردہ منہ کے ساتھ دیکھا ہو یا ان کے سر سے دوپٹہ بھی اترا ہو، مگر پتہ نہیں کیوں اماں ہمیشہ ہی صالحہ ممانی سے خار کھاتی تھیں۔ وہ آئیں تو میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دوں، مگر اس عورت کو ہمیشہ ناپسند کرنے کی وجہ سے ایک جھجک سی تھی جو بار بار آڑے آ رہی تھی۔ بالآخر میں نے انہیں بٹھا کر سورہ یاسین اٹھا لی اور پڑھنا شروع ہو گئی، مگر وہ شاید میری کیفیت کو سمجھ چکی تھیں، تبھی مجھے بھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا اور میں بھی گویا اس کی منتظر بیٹھی تھی، ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے منہ سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے کہ ممانی اماں مجھے اکیلا کر گئیں، اکیلا کر گئی میری ماں مجھے، وہ بھی نم آنکھوں سے بار بار میری پیشانی سہلا رہی تھی۔ خیر کچھ دیر بعد میں سنبھل گئی اور وہ بھی ایک سائڈ پر ہو کر سپارے پڑھنے لگی، پھر اماں کو غسل دے کر کفن پہنانے میں بھی وہ آگے آگے تھیں اور ان کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ میں جانتی تھی وہ درود پاک پڑھ رہی ہوں گی، لیکن پھر بھی پوچھ لیا، ممانی آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ مجھے بھی بتا دیں، میں بھی پڑھتی ہوں۔ اس پر وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، کلمہ شہادت پڑھ رہی ہوں، اور ویسے بھی کفن میں نے پہنا دیا ہے، تم چادریں لے آؤ اوپر ڈالنے کے لیے۔ مجھے ان کی موجودگی بڑا سکون دے رہی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک دم سے سب کچھ سنبھال لیا تھا اور وہ ہر کام بڑی محبت اور کلام پڑھتے ہوئے کر رہی تھی، جس سے میرے اندر اطمینان ہو گیا کہ میری ماں آخری سفر پر جا رہی ہے۔ تو کتنی خوش نصیب ہے، اتنی نیک عورت کے ہاتھوں کفن پہن رہی ہے جس کے منہ سے کلمہ جدا ہی نہیں ہو رہا۔ یہ سب کچھ کرتے کراتے شام ہو گئی اور تب تک بھائی بھی آ گیا۔ میں بس اس کے گلے لگ کر پیچھے ہو گئی، مجھے اس سے کوئی بھی دلی وابستگی محسوس نہیں ہو رہی تھی اور شاید اسے بھی میری پرواہ نہیں تھی، اس نے بھی تسلی یا دلاسا دینے کا بالکل بھی تکلف نہیں کیا اور باہر کے انتظامات جو کہ مکمل ہو چکے تھے ان پر اپنی نگاہ ڈالنے چل پڑا۔ مجھے بہت ہنسی آئی اس کے ایسے کھوکھلے رشتے اور ماں سے محبت پر، مگر میں مجبور تھی، اسے کہتی بھی تو کیا کہتی۔ خیر جب اماں کا جنازہ اٹھایا جانے لگا تو صالحہ ممانی مجھے ایک سائڈ پر لے گئیں اور کہا، عطیہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ اتنے دھیرے سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی متجسس ہونا پڑا اور دھیرے سے پوچھا، جی ممانی کیا بات ہے؟ ممانی کہنے لگی، میں مانتی ہوں تمہاری ماں نے مجھے کبھی بھی پسند نہیں کیا بیٹے، مگر میں سمجھ سکتی ہوں جو باتیں یا خار تھیں وہ ہم دونوں کے درمیان تھی، غلط فہمی تمہاری ماں کی طرف سے رہی، میں نے اسے کلیئر کرنے کی کوشش بھی کی مگر تمہاری ماں نہیں سمجھی۔
خیر یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہی اور میں بھی کوئی کدورت نہیں رکھنا چاہتی۔ تبھی اس کے مرگ پر چلی آئی۔ میں مومانی کی ساری بات میں سے یہ بات ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ آخر چاہتی کیا ہیں۔ میں نے الجھ کر پوچھا، مامی آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، کھل کر کہیں نا، میں سمجھ نہیں پا رہی، اور پھر ابھی اماں کا جنازہ بھی اٹھنے والا ہے۔ مومانی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں چاہتی ہوں تمہاری ماں بخشی جائے، نیکی اور گناہ تو انسان کے ساتھ ہیں، مگر فی الحال میں سچے دل سے چاہتی ہوں کہ اگلے سفر پر تمہاری ماں کو کوئی مشکل نہ دیکھنی پڑے۔ میں چونک گئی اور پوچھا، مومانی آپ کیا بات کر رہی ہیں، کیسی آسانی دینا چاہتی ہیں آپ اماں کو اور ان کو بخشوانا؟ اصل میں مومانی کی اتنی بڑی تمہید سے میں اکتا گئی تھی، مگر اس بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ جو کچھ کہنے والی تھی اس میں میری ہی بھلائی شامل تھی۔ اوپر سے انہوں نے میرا اتنا ساتھ دیا، میری اتنی مدد کی، تو مجھے بھی نرمی کا ہی مظاہرہ کرنا پڑا۔ اس بات پر بالآخر وہ بول ہی پڑی کہ میں نے اپنے مرشد سے تمہاری ماں کے لیے ایک تعویذ بنوایا تھا، ان کا کہنا ہے کہ وہ تعویذ مرحوم کی قبر میں دبا دیا جائے تو اسے اگلے سفر میں دقت نہیں ہوگی۔ میں حیران رہ گئی، بھلا اس دور میں بھی ایسی دقیانوسی باتیں ہوتی تھیں؟ میں نے کہا، کون سا تعویذ؟ مومانی نے جلدی سے اپنے پرس میں سے کاغذ کا ٹکڑا باہر نکالا اور کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ پہلی بات سے زیادہ حیرت مجھے اس کاغذ پر لکھے لفظ کو پڑھ کر ہوئی، جس کا میں نے فوری اظہار بھی کر دیا اور کہا، مومانی یہ تو صرف اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور تو اس میں کچھ نہیں۔ میری بات پر وہ کہنے لگی، تو جھلی اور کون سا تعویذ بھلا اس پاک نام سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ مرشد نے اس پر بڑی پڑھائیاں کی ہیں اور بس یہ اللہ ہی لکھا ہوا ہے، دیکھنا اس کی برکت سے تمہاری ماں کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میرے تنے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے پڑ گئے، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ اگر اس کاغذ کے ٹکڑے پر اس کے علاوہ کچھ بھی لکھا ہوتا تو میں کبھی بھی اسے قبر میں نہیں دبانے دیتی، مگر یہ تو صرف اللہ لکھا ہوا تھا اور مومانی کی بات سچ تھی کہ اس سے بڑھ کر برکتوں والا لفظ اور بھلا کون سا ہوگا۔ میں نے وہ کاغذ ان کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، بھائی سے کہہ دوں گی کہ قبر میں یہ بھی دبا دیں۔ مومانی مان گئی اور میرے سر پر پیار دے کر باقی کے پڑھے شمارے پڑھنے لگی۔ ان کی اس بات سے میرے دل میں باقی رہتے بل بھی کھا گئے، جو اماں کی نفرت کی وجہ سے اندر تک جڑ پکڑ چکے تھے۔ جب بھائی جنازہ اٹھانے آئے تو میں نے انہیں چپکے سے کمرے میں بلایا اور کہا کہ یہ کاغذ اماں کی قبر میں دبا دیجیے گا۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے بپھر گئے اور گرج کر بولے، یہ کس نے دیا ہے تمہیں؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے تمہارا؟ میں بوکھلا گئی اور کہا، بھائی اس میں کیا قباحت ہے، وہ مومانی صالحہ۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، وہ ایک دم سے مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا اور کہا، خبردار جو اس عورت سے تال میل بڑھائے تو دیکھنا تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ جس عورت سے ہماری ماں نے ساری عمر بات نہیں کی تم اس کے پیچھے لگ رہی ہو۔ میں تو بھائی کی باتیں سن کر ہی ہڑبڑا گئی تھی، کیونکہ وہ اتنا شدید رد عمل دے گا میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھ پر غصہ کر کے وہ کب کا باہر چلا گیا اور کب اماں کا جنازہ اٹھایا گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش تو تب آیا جب عورتیں رونا پیٹنا شروع ہوئیں تو میں بھی باہر کو بھاگی، مگر راستے میں ہی مومانی نے روک لیا اور پوچھا، لے گیا تمہارا بھائی وہ کاغذ؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں مومانی، اس سے زیادہ بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، بتاتی بھی تو کیا آپ ہی کے خلاف بول کر گیا ہے میرا بھائی؟ مومانی نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، لاؤ دو مجھے وہ کاغذ۔ میں نے بڑی منتوں سے اپنے مرشد کو کہلوا کر اس پر پڑھائی کروائی ہے۔ میں ساری عمر تمہاری ماں کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی، مگر اب اسے ایسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ دفن کر آ جائے، میں خود جا کر یہ کاغذ دبا دوں گی۔ میں ہکا بکا مومانی کی باتیں سنتی رہی۔ بھلا آپ کیوں جائیں گی؟ آپ تو ویسے بھی بہت پردہ کرتی ہیں نا، کسی نے آپ کو وہاں پر دیکھ لیا تو عذاب آ جائے گا۔ مومانی میری بات سن کر تھوڑی سی تو پریشان ہوئی، پھر کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا، تمہاری ماں کی خاطر میں کر لوں گی برداشت۔ میں نے وہیں پر مومانی کو ٹوک دیا کہ آپ رہنے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ مومانی اس بات پر پریشان ہو گئی اور کہا، نہیں بچے، تمہیں کیسے جانے دوں؟ جانتی ہوں تم بہادر ہو، ایس ایچ او ہو، مگر بیٹا چلو ایسا کرو میں بھی تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں مان گئی، کیونکہ میں اپنی ماں کو اس عظیم تحفے سے محروم نہیں کر سکتی تھی جو اس کی اگلی منزل میں مشکلات کے سامنے رکاوٹ بننے والا تھا۔ جیسے ہی بھائی اماں کو دفن کر آئے تو سارے لوگ جو میری ماں کی میت پر آئے تھے ایک دم سے کھانے کے لیے ہلکان ہو گئے۔ ان سب کو کھانے میں مصروف دیکھ کر مومانی نے ہلکا سا اشارہ کیا اور ہم دونوں گھر کے پچھلے دروازے سے قبرستان کی جانب چل دیں۔ ہم نے خود کو بڑی چادروں میں چھپایا ہوا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہمیں تقریباً 10 منٹ لگے اور ہم قبرستان پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اماں کی قبر کون سی ہے، مگر مومانی سمجھدار تھی، کہنے لگی، دیکھتی چلو جو قبر ابھی بنی ہوگی وہی تمہاری ماں کی ہوگی۔ میں نے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے قدم اٹھانا شروع کیے۔ اس وقت میں کہیں سے بھی ایس ایچ او نہیں لگ رہی تھی، بس ایک چھوٹی سی بچی اپنے آپ میں محسوس ہو رہی تھی جو ماں کے پاس جانے کے لیے تڑپ رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں مشقت کے بغیر ہی ہمیں اماں کی قبر مل گئی تو مومانی نے وہ تعویذ میرے ہاتھ سے لے کر اماں کی قبر میں دفنا دیا، اور جس جگہ پر وہ دفنایا تھا وہاں پر نیم کے پتے اس درخت سے اتار کر ڈال دیے۔ اس سارے کام میں ہمیں بمشکل 5 منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے اور کام مکمل ہو چکا تھا۔ مجھے رہ کر اپنے بھائی پر تاؤ آ رہا تھا
اگر وہ خود یہ کام کر دیتا تو بھلا کیا برائی تھی؟ اب ہم ایسے چوروں کی مانند یہاں آتے تو نہ۔ خیر، مومانی نے وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی، جبکہ میں قبر کے پیروں کی جانب بیٹھ گئی اور خاموش آواز میں میرے آنسو بہنے لگے۔ مومانی نے چند لمحے تو انتظار کیا کہ میں خود ہی کھڑی ہو جاؤں گی، مگر جب میں نہ اٹھی تو زبردستی مجھے اٹھایا اور کہا، یہاں سے چلو، اگر کوئی آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میں بھی معاملے کی نزاکت کو سمجھتی تھی، سو چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ واپس جاتے ہوئے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، گویا ماں پکار پکار کر مجھے واپس بلا رہی ہو اور میں اسے اذیت میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر کب تک وہاں بیٹھ سکتی تھی؟ سو ہم گھر واپس آ گئے۔ مجھے دروازے پر مومانی نے چھوڑا اور کہا، اپنا خیال رکھنا، میں کل پھر سے آؤں گی، ابھی تو گھر جا رہی ہوں، اگر کل تمہارے ہاں کوئی رشتہ دار آئیں تو بتا دینا، پھر میں نہیں آؤں گی۔ پتہ نہیں سب لوگوں کو مجھ سے خار کیوں ہے، میرا قصور صرف اتنا ہے کہ دنیا سے دل ہٹا کر میں نے رب سے لو لگا لی ہے، اور اس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ خاندان کا کوئی فرد میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ بات کرتے کرتے ایک دم سے ہی ان کے آنسو چھلک پڑے اور وہ بری طرح سے رونے لگی، مگر مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں انہیں روتی ہوئی کو چپ کروا دیتی، سو چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی۔ کچھ پل وہ خود ہی رو کر خاموش ہو گئیں اور مجھے تاکید کی، اگر کوئی رشتہ دار آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مجھے پیار دیتی وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ایک دم سے خالی خالی لگنے لگا، کیونکہ مجھے یوں لگ رہا تھا ایک ماں گئی ہے تو رب نے میرے لیے دوسری ماں بھیج دی۔ خیر، دروازہ بند کر کے میں اندر آ گئی۔ محلے ہی کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، ان سے تسلیاں لے کر میں نے انہیں بھی رخصت کیا تو پورے گھر میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ میرا دھاڑے مار مار کر رونے کا دل چاہ رہا تھا، کیا کوئی بھی ایسا نہیں جو میرے لیے رک سکتا ہو؟ بھائی بھی شاید باہر کے کام ہی نمٹا رہے تھے، یا پھر وہ بھی اپنے گھر کو روانہ ہو چکے تھے، مجھے اس بات کا بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ میں وہیں صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی اور گزشتہ سالوں کو سوچنے لگی، جب ہر مشکل وقت میں میری ماں نے ہی میرا ساتھ دیا تھا۔ جب بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تب بھی صرف اماں ہی تھی جنہوں نے اپنی آغوش میں مجھے سنبھال لیا تھا۔ ہمارے ابا کی موت بڑی افسردناک تھی، وہ ایک اچھے خاصے امیر شخص تھے، سو اسی لحاظ سے ہمارے گھر میں کبھی کسی شے کی تنگی یا کمی محسوس نہیں ہوئی۔ بس ایک بات تھی، ابا ہمیشہ سے ہی اماں کے میکے والوں سے خار کھاتے تھے۔ اماں سے کہتے تھے، مجھے تمہارے میکے والے پسند نہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے ان کی عبادت ٹھونگ لگتی ہے۔ اس بات پر اماں اکثر خفا ہو جاتی تھی، کیونکہ صاف سمجھتی تھیں ابا کا اشارہ مومانی صالحہ کی جانب ہے، جو کہ اماں کی بڑی اچھی دوست تھیں، اور ابا کو اس سے اتنی ہی چڑ تھی۔ مومانی کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا، مگر ایک بات تھی، وہ پردے کا خاص خیال رکھتی تھیں، اسے مردوں میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ دونوں پکی سہیلیاں تھیں، پہلے اماں کا بیاہ ہوا، اس کے بعد مومانی کا بیاہ اماں کے بھائی کے ساتھ ہو گیا۔ اماں ابا کو پسند کرتی تھیں اور وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، سو یہ شادی بھی بڑے آرام سے ہو گئی۔ جب ابا اماں کی سہیلی کو کچھ کہتے تو میری ماں ایک دم سے خفا ہو جاتی اور کہتی، آپ چاہتے ہی نہیں میں اپنی کسی دوست کے ساتھ میل ملاپ رکھوں۔ تو جب اماں یہ تانا سناتی تو ابا کو بھی خاموش ہونا پڑتا اور یہ بھی توبہ کر لیتے کہ اگلی بار اماں کی سہیلی کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں پڑھیں گے، مگر اگلی مرتبہ پھر ابا کے منہ سے غلطی سے کچھ نہ کچھ پھسل جاتا تھا۔ پھر ایک روز نہ جانے کیا ہوا، ابا کی حالت بڑی خراب ہو گئی اور انہیں خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے، مگر ابا کی الٹیاں رک کے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو انہوں نے بھی علاج کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ان کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹیسٹ بھی سارے کلیئر تھے اور کوئی بیماری بھی نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا کی حالت بڑی خراب ہو گئی تو اماں اپنے کسی پیر کے پاس گئیں اور ان سے دعا کروائی۔ پتہ نہیں اس کے بعد کیا حالات ہوئے اور کیا نہیں، کیونکہ اس وقت میں کافی چھوٹی تھی۔ بھائی بھی ہر جگہ اماں کے ساتھ جا رہا تھا، جبکہ میں گھر پر ہی تھی۔ واپسی پر اماں بے حد پریشان تھی۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اماں نے کچھ نہیں بتایا اور کہا، بس دعا کرو تمہارے ابا خیر سے ہو جائیں، پھر دیکھنا میں گن گن کر حساب لوں گی۔ میں نے پوچھا، اماں کیا لوگی؟ تو وہ اکتا گئیں اور ایک تھپڑ لگا کر مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ اس دن اماں بہت غصے میں تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اماں کے پاس جو بھی جائے گا وہ اسے ماریں گی، مگر بھلا ہو مومانی کا جو ابا کا پتہ لینے وہاں آ گئی اور اماں کے ہتھے چڑھ گئیں۔ مجھے کوئی بات تو اچھے سے یاد نہیں، مگر اتنا ضرور پتا ہے کہ اماں بار بار مومانی پر غصہ کر رہی تھی اور چیخ رہی تھی، جبکہ مومانی بھی بار بار بس نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی اور اتنا کہہ رہی تھی، میرا یقین کرو، میرا یقین کرو، مگر اماں کوئی بات سنتی تو یقین کرتی نا۔ انہوں نے مومانی پر اپنا سارا غصہ نکالا، مگر مومانی نے جواب میں بالکل بھی اماں کی طرح اونچی بات نہیں کی اور روتی ہوئی گھر سے نکل گئیں۔ اسی روز ابا کی وفات بھی ہو گئی، مگر مومانی کی حالت ساری زندگی میرے دماغ سے محو نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یوں ہی لگتا تھا کہ مومانی مظلوم ہے اور اماں نے بلا وجہ اس پر غصہ نکالا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ باتوں ہی باتوں میں مومانی کا نام منہ سے نکالا تو اماں کو تاؤ چڑھ گیا اور وہ بولی، آج تو یہ نام لے لیا، آئندہ میں اس عورت کا نام تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ میں نے حجت سے پوچھا، اماں کیوں؟ تو وہیں انہوں نے ایک تھپڑ جڑ دیا کہ روکا ہے تو رک جاؤ، یہ سوال و جواب کرنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟
اس کے بعد مجال ہے جو کبھی غلطی سے بھی میں نے اپنی مومانی کا نام منہ سے نکالا ہو۔ اس کے بعد مومانی کو طلاق ہو گئی اور اس بات کا مجھے بڑا دکھ تھا، مگر میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ میں اماں کو یہ بول کر خود پر غصہ کرنے کا موقع نہیں دے سکتی تھی، جبکہ مومانی مجھے ہمیشہ سے بڑی اچھی لگتی تھی۔ پتہ نہیں سب لوگوں کو ان سے کیا بیر تھا، یہی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی میری، سو میں نے بھی اس راز کو وقت پر ہی چھوڑے رکھا اور بڑی ہوتی گئی۔ پھر بھائی کی شادی بھی ہو گئی، مگر اس کی بیوی کو ہمارے گھر کا ماحول قطعی پسند نہیں تھا، مگر بھائی اسے پھر بھی اسی گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان ہم سے الگ ہونے کے متعلق کئی مرتبہ تلخ کلامی بھی ہوئی تھی، مگر بھائی ہمیشہ سے ہی ٹال دیتے تھے۔ بھابھی کے بچے بھی ہو گئے، مگر انہیں کبھی بھی اماں سے وہ انسیت نہ ہوئی، ان کی بس ایک ہی رٹ تھی، مجھے دوسرے شہر میں اپنا الگ گھر چاہیے۔ میں بھی بڑی ہو گئی تھی اور آگے جب گریجویشن کی باری آئی تو میں نے خواہش کی کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتی ہوں۔ اماں نے تو ایک دو مرتبہ روکا، مگر میں نے انہیں کسی طرح مطمئن کر لیا، جس کے بعد انہیں میرے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مگر جب اماں نے یہ بات بھائی سے کہی تو وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئے۔ انہوں نے تو بات سنتے ہی صاف انکار کر دیا کہ ان کی بہن کسی صورت بھی ایسے غلط ڈپارٹمنٹ میں نہیں جائے گی، مگر میں اپنی خواہش سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور اماں نے بھی میرا پورا ساتھ دیا۔ پورے 2 ہفتے ہمارے گھر یہ بحث چلتی رہی، مگر بھائی تھا کہ مان کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے ہر بار آزما لیا، اوپر سے بھابھی نے الگ ستایا ہوا تھا۔ وہ بھائی کو بار بار کہتی کہ تم ان لوگوں کے لیے یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتے جنہیں تمہارے مشورے یا انکار اقرار سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تم نے اپنی بہن کو کتنا روکا ہے اس طرف جانے سے، مگر وہ پیچھے ہٹ ہی نہیں رہی۔ اوپر سے تمہاری ماں بھی اس کی ہم نوا ہے کہ میری بیٹی تو پولیس میں ہی جائے گی۔ اب یہ بتاؤ یہاں تمہاری مرضی یا اہمیت کہاں ہے؟ یہ بات شاید بھائی کے دل پر جا کر اثر انداز ہوئی تھی، تبھی جو وہ اتنے دنوں سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے لمحوں میں فیصلہ کر لیا اور بھابھی کو سامان باندھنے کا بولا۔ بھابھی تو گویا اس انتظار میں بیٹھی تھی، ادھر حکم ملا اور ادھر اس نے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ محض ایک دن میں ہی ان کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اماں نے جب پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو بھائی نے کہا وہ وہاں نہیں رہنا چاہتا جہاں اس کی عزت ہی نہ ہو، اس کی باتوں کا مان نہ رکھا جائے، وہاں رہ کر میں کیا کروں گا، سو میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہم نے بہت روکا مگر وہ نہیں روکا، میں نے پولیس میں جانے سے بھی ہاتھ روک لیا، مگر بھائی کا کہنا تھا کہ اب چاہے جاؤ یا نہ جاؤ مجھے فرق نہیں پڑتا، اور وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو اس گھر میں اکیلے چھوڑ کر صرف دوسرے گھر میں ہی نہیں گیا بلکہ دوسرے شہر چلا گیا اور ہم پیچھے اس کی راہیں تکتے رہے۔ بھائی کے جانے کے بعد میرا کہاں دل کرنا تھا اپنی خواہش پوری کرنے کا، مگر اماں کا زور تھا کہ تم اپنی دل کی کرو، باقی دنیا کو آگ میں جھونکو، اور انہی کے زبردستی کرنے پر میں نے انٹرویو وغیرہ دیا اور سلیکٹ ہو گئی۔ اس کے بعد بھائی گویا ہمارے گھر کی راہ ہی بھول چکے تھے اور میں کب SHO بنی انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ جب ہم نے انہیں یہ اطلاع دی تو ان کا یہی جملہ تھا، جب اپنی مرضی کر لی ہے تو خوشخبری کس بات کی سنائی جا رہی ہے۔ سو وہاں سے بھی ایک طرح کی خاموشی کا ہی سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد اماں کی اتنی طبیعت خراب ہوئی مگر بھائی اماں کا پتہ لینے بھی نہیں لوٹے۔ آج جب میری اماں گزر گئی ہے تو پتہ نہیں کس دل سے چلے آئے ہیں، خود تو آنے کا دل نہیں کرتا اور جو آ رہے ہیں وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہوتے۔ یہ سوچتے ہوئے میرے ذہن میں مومانی صالحہ تھی۔ بھائی کے کام کاج نپٹا کر اندر آنے سے پہلے ہی میری آنکھ لگ گئی، کیونکہ پورا دن جس مشکل اور اذیت میں گزرا تھا میں ہی جانتی تھی۔ پہلے تو امی کو اکیلے ہسپتال لے کر جانا، پھر ایمبولینس میں اپنی ماں کی میت واپس لانا، کس دل جگرے کا کام تھا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ سب کر بھی کون رہی تھی؟ ایک تنہا و بے بس وہ لڑکی جس کا دار و مدار ابھی تک ماں پر تھا۔ وہیں لیٹے لیٹے میں سو گئی۔ میری آنکھ دوبارہ آدھی رات کو کھلی تھی اور وہ بھی ایک جھٹکے سے جس نے مجھے ڈرا کر اٹھا دیا تھا۔ میں نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے مرنے والے خواب میں دکھائی دیتے ہیں، مگر جس حال میں نے امی کو دیکھا میرا دل ایک پل کے لیے تو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میری ماں بار بار مجھے پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی عطیہ اسے نکالو جو میری قبر میں ڈالا ہے، بیٹا نکال دو اسے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں جب خواب سے اٹھی تو مکمل طور پر پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اماں کیوں ایسا کہہ رہی تھی؟ وہ تعویذ تو ان کی بھلائی کے لیے تھا، مگر یہ اتنی تکلیف میں کیوں دکھائی دے رہی تھی؟ پھر اس وقت مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا اور میں سیدھا بھائی کے پاس گئی اور انہیں کہا اماں کو بھی خواب میں دیکھا ہے، وہ کہہ رہی ہیں تعویذ نکال دو۔ میری بات پر بھائی حیران ہوا اور کہا وہ تو میں تمہیں ہی دے کر گیا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا قبر میں۔ اس پر میں نے کہا بھائی میں نے ڈالا تھا، مومانی کے ساتھ مل کر جب آپ آئے تو ہم نے مل کر وہ تعویذ چپکے سے قبرستان جا کر ڈال دیا تھا۔ اس بات پر تو بھائی کا دماغ ہی گھوم گیا اور وہ مجھے مارنے کے لیے بڑھا، مگر خود پر ضبط کر کے جلدی سے مولوی کے پاس گیا تاکہ قبر کھلوانے کا پوچھ سکے۔ بھائی جلدی لوٹ آیا جبکہ مجھے بے چینی و بے قراری لگی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا کہا تو وہ غصے سے بولا کھلوا سکتے ہیں قبر۔ وہ جب جانے لگا تو میں نے ضد کی کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ پہلے تو وہ منع کرنے لگا مگر پھر کچھ سوچ کر اپنے ساتھ قبرستان لے گیا، اور جگہ پوچھی تو میں نے وہ نیم کے پتوں کی جگہ اشارہ کر دیا جو مومانی نے بعد میں ڈالے تھے۔ ہم نے قبر وہاں سے کھودی،
تو اس جگہ پر ٹونے کا سامان پڑا تھا جس میں انسانی کھوپڑی اور خون کے علاوہ نہ جانے کیا کچھ تھا، اور وہاں بہت سی چھپکلیاں بھی تھیں۔ مولوی نے بتایا کہ یہ تعویذ جادو کا تھا اور میت پر کیا گیا جادو بہت طاقتور ہوتا ہے۔ میں تو دم بخود تھی، پتہ نہیں مولوی صاحب نے پھر کون سی پڑھائی کی، جب بھائی مجھے ایک کونے میں لے گیا اور کہا، جس عورت کے پیچھے لگ کر تم نے یہ سب کیا ہے اسی نے ابا پر بھی جادو کیا تھا۔ وہ ابا کو پسند کرتی تھی، مگر اماں کی شادی ہو گئی تو اس نے ضد میں آ کر ماموں سے شادی کر لی اور پھر ابا کو حاصل کرنے کے لیے ٹونے ٹوٹکے کرتی رہی۔ جب اس روز ہم ابا کو دم کروانے گئے تھے تو پیر صاحب نے بتایا تھا کہ فلاں عورت جادو کر رہی ہے۔ تب اماں نے اسے بہت سنائی مگر وہ نہیں مانی اور اسی روز ابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ پھر بھی خوش نہ ہوئی اور اماں کو مزید دکھ پہنچانے کے لیے ان کی میت کو بھی نہ بخشا اور یہ سب کر دیا۔ میں نے منع بھی کیا تھا مگر تم عورتوں کو کون سمجھائے۔ اس کے بعد میں اکیلی رات کے وقت کیسے گھر پہنچی مجھے یاد نہیں، بس میرے دماغ میں تو جھکڑ چل رہے تھے۔ میں نے راتوں رات پولیس کی نفری بلائی اور اس عورت کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جس نے میری ماں کو اذیت دینے کا سوچا تھا۔ چاہے عورت کتنی ہی بہادر ہو مگر جب اپنے رشتوں کی بات آتی ہے تو ایک دم بچی بن جاتی ہے، جیسے میں اپنی ماں کے معاملے میں اپنی عقل و بوجھ بھی کھو بیٹھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔